آپ کی سٹوری سے کوئی موٹیویٹ ہو اور انسپائر ہو، ان کی لائف میں وہ بدلاؤ لا سکے. یہ ہمارا مقصد ہے. تو ایسے جو بھی اپنا سٹوری شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اپنا ہینڈ ریس کریے تاکہ میں آپ کو انمیوٹ کروں اور آپ کی لائف سٹوری ہم یہاں پہ سن سکیں. ٹھیک ہے؟ تو ایسے جو بھی لوگ ہیں اپنا منڈے موٹیویشن میں اپنا سٹوری شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنا ہینڈ ریس کر سکتے ہیں. تو ابھی کچھ لوگ جوائن ہو رہے ہیں. تو اس میں سے آلموسٹ 500 پلس پارٹیسپینٹس ہیں. تو آپ نے آلریڈی اپنا سٹوری شیئر کر چکے ہیں. جو بھی آلموسٹ یعنی کہ دو تین مہینے 4 مہینے میں اگر اپنا سٹوری شیئر کرے ہیں تو وہ لوگوں کو نہیں شیئر کرنا ہے. جو ابھی تک نہیں کیے ہیں یعنی کہ آلموسٹ شاید ان کو 4 5 مہینے 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. بٹ اس سے پہلے جو بھی اپنا منڈے موٹیویشن میں سٹوری شیئر کیے ہیں وہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں. اوکے. تو ابھی کوئی ہینڈ ریز نہیں کرے ہیں تو جب تک ہم دوسری بات کریں گے، جب تک شاید کچھ لوگ پریپیئر ہو رہے ہیں یا اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو جب تک ریڈی کریے، کیونکہ کچھ لوگوں کو کیا ہوتا ہے یہاں پہ اپنا سٹوری شیئر کرنے کے لیے تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ میں کیا بولوں، میں اگر کچھ غلط بول دیا یا غلط بول دی تو لوگ کیا کہیں گے، کیا سنیں گے، کیا کمنٹس کریں گے. تو پلیز کوئی بھی جو بھی اپنا رزلٹ شیئر کر رہے ہیں، اپنی سٹوری شیئر کر رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے کچھ ایسے کمنٹس نہ شیئر کریں جس سے دوسرے لوگوں کو نیکسٹ ٹائم میں یہ پرابلم ہوگی کہ ارے اگر ہم کچھ بول دیے تو یہاں پہ پرابلم ہوگا. تو ویسا مت کریے. ہر کسی کو انسپائر کرنا، ان کی سٹوری سے موٹیویٹ ہونا. ہر ایک کی سٹوری میں کچھ نہ کچھ ایک مقصد، کچھ نہ کچھ ایک چیز آپ کو ملے گی جس سے آپ اپنی لائف میں بدلاؤ لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمارے سردار سر نے ہینڈ ریس کیا ہے. آئی تھنک شاید سر آلریڈی آپ اپنا سٹوری شیئر کر چکے ہیں. میں پھر بھی آپ کو 1 منٹ انمیوٹ کر رہی ہوں. گڈ مارننگ سر. گڈ مارننگ میڈم. گڈ مارننگ ٹو ایوری ون. ایکچولی میں اپنی سٹوری بہت پہلے شیئر کیا تھا. آپ بولے اگر 5 6 مہینے ہو گئے تو کر سکتے. تو کیونکہ میرے کو 2 سال ہو گئے تو ان 2 سال میں جو چینجز آئے میں جی وہ اور کوئی ہینڈ ریز بھی نہیں کیا تھا. تو میں بولا چلو میں اگر چاہا تو بات کر سکتا ہوں، اگر اجازت دیے تو آپ کی تو اجازت ہو تو بات کر. سٹوری شیئر کر کے تقریباً 1.5 سال پہلے کرا تھا میں، جب شروع میں 4 5 مہینے ہوئے تھے جب. اب میرے کو کیونکہ 2 سال کمپلیٹ ہو گئے اور میں بہت اچھی زندگی جی رہا ہوں. بہت اچھا میرا رزلٹ ہے. میں کئی پرابلم سے باہر آ گیا. میں یہ بولنا چاہتا تھا نئے لوگوں کو سننے کے لیے کہ جو میرے پرابلمس تھے، آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ میں جی جی جس کنڈیشن میں ہربل لائف جوائن کیا تھا وہ بہت ہی بھیانک حالات میں سے میں جوجھ کر اس سے نکل کر اب اچھی زندگی جی رہا ہوں. کیونکہ میں ½ کلومیٹر نہیں چل سکتا تھا. ½ کلومیٹر کیا، میرے گھر سے نکل کے 5 منٹ کے راستے میں کوئی شاپ کو جا کے میں کچھ لے نہیں سکتا تھا. تو میں سوچتا تھا کہ اگر میں 1 فرلانگ چلے گیا تو میں واپس کیسے آؤں گا. اتنے میرے پرابلمس تھے. لیکن میں ½ کلومیٹر میرا کلب تھا. میں تو اب تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. پیدل چلنا جانا، ڈر خوف جو تھا دل میں، اور جو ہیلتھ ایشوز تھے، میری سانس پھولتی تھی اگر چلا تو میں حالانکہ میں اتنا اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس ہوں. اس کے باوجود میرے ساتھ اتنے بھینکر حادثے ہوئے ہیں جو بتا نہیں سکتا. میرے دونوں نیز ریپلیس ہے میڈم. میرے دونوں نیز جو ہے نا آرٹیفیشل ہیں. ایک 12 سال پہلے ہوا، ایک 3 سال پہلے دوسرا نی ریپلیس کروایا میں، اور اسی کے سہارے میں زندہ ہوں. پھر میرے کو آج سے تقریباً 13 سال 14 سال پہلے سٹروک بھی آیا. ایسا سٹروک آیا کہ میرا پورا لیفٹ سائڈ پورا پیرالائزڈ ہو گیا تھا میں. تو میں بولا بھائی یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا. پھر میرے کو فیملی والے سمجھائے کہ نہیں، ہمارا مسئلہ کیونکہ خاندانی بلڈ پریشر ہے ہم کو،
تو یہ بلڈ پریشر، حالانکہ میں دوا بھی لیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن اچانک میں اپنی بچی کے کالج میں گیا تھا، کچھ پرنسپل سے بات کرنا تھا، میرے کو اسی پرنسپل کے روم میں جو ہے نا میری طبیعت خراب ہوئی، اور میں عجیب سا محسوس کرنے لگا کہ میرے کو کچھ ہو رہا ہے۔ تو پرنسپل اپنا روم کا اے سی بڑھا دیا، اور باہر بچوں کو بلا لیا، چپراسی کو بلا لیا، اور ہماری بچی میری سچویشن دیکھ کے فوری جو ہے اپنے مما کو فون کری، مما آپ فوری جو ہے نا بابا کی فائل لے کے یشودا ہاسپٹل پہنچ جاؤ، ملک پیٹ جو ہمارے قریب ہے ہاسپٹل۔ تو ہمارے دونوں بیٹے فوری آ گئے کالج کو بھاگ کے، کیا ہوا بابا کو، کیا ہے کیا ہے۔ تو جب تک ایمبولینس آ گئی تھی، ایمبولینس میں میرے کو جو ہے نا اوپر سے کالج میں لفٹ سے نیچے لے کے آ کے آکسیجن لگا کے ہاسپٹلائز لا دیے۔ ہاسپٹل لانے کے بعد جو ہے نا میں تو اچھا تھا، بات کر رہا تھا، مگر میرے کو آئی سی یو میں ایڈمٹ کر دیے۔ میں بولا بھائی خیر ہوا کیا، میرے کو کچھ بتا رہے نہیں ان لوگوں، اور باہر جو ہے نا ڈاکٹرس اور جو بھی اسٹاف رہتا ہاسپٹل والے فیملی کو الگ ڈرا رہے ہیں کہ ابھی ہم بول نہیں سکتے، 48 آورس ان کے لیے کریٹیکل ہے۔ سب میڈیکل ہسٹری پوچھ رہے ہیں نا، بولے بھائی ان کو بی پی تھا مگر اتنا تو نہیں تھا، وہ دوا بھی برابر ٹائم پہ لیتے تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ بھائی ان کا حالت بہت خراب ہے، اور اگر ہم 48 آورس دیکھیں گے جب تک کچھ نہیں بول سکتے۔ پھر ایک میرے دوست ہیں جو کرمنل لائر ہیں، جب ان کو پتا چلا تو وہ فوری کورٹ سے واپس آ گئے، ہاسپٹل آ کے ڈاکٹروں سے بحث کرے، بھئی آپ یہ سب باتیں ہم کو مت بولو، آپ اپنا کام کرو، ہم کو اللہ سے دعا کرنے دو، جو بھی کرے گا اوپر والا کرے گا، اگر نصیب میں زندگی ہے تو رہیں گے، نہیں تو جو بھی ہے، مگر آپ اپنا کام کیجئے۔ یہ سب باتیں فیملی کو بول کے آپ جو ہے نا ڈس اپوائنٹ کر رہے ہیں، اور جو ہے نا آپ یہ اس قسم کی باتیں مت کرو۔ خیر یہ ہوا کہ وہ میرے کو آئی سی یو میں لے کے چلے گئے، وارڈ میں ایڈمٹ کر دیا ایمرجنسی سے، اور میں تقریباً 18 دن 4 دن آئی سی یو میں رہا۔ اس کے بعد پھر میرے کو وارڈ میں شفٹ کرے۔ جب میں وارڈ میں شفٹ کرے میرے کو، تو جب میں واش روم جانا چاہ رہا تھا، تو وہ وارڈ بوائے بلا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، ہم آپ کو پین دیتے، آپ یہیں پر جو بھی ہے۔ تو میں بولا میں کیوں نہیں جا سکتا، میں تو نہیں صاحب نہیں جانا، بلکہ بلا۔ خیر میں کیا کرا، اپنی کوشش کر کے اترنے گیا اور نیچے گر گیا۔ جب میں پلنگ سے نیچے گر گیا تو با کے اٹھائے کرے آپ کو نہیں اترنا ہے تو آپ کیسا اترے۔ آخر میرے کو ہوا کیا، جب میرے کو فیل ہوا کہ میرا کچھ سیویئر پرابلم ہے، تو جب میں فیل کرا کہ لیفٹ میرا جو ہے نا ٹوٹلی جو ہے نا کام نہیں کر رہا، لیفٹ پیر اور میرا لیفٹ ہاتھ میں تھی تھوڑی حرکت، مگر پیر میں بالکل وہ نہیں تھا۔ خیر اس سے یہ ہوا میڈم کہ میں جو ہے نا 18 دن دواخانے میں رہا، اور اس کے بعد بہت حد تک کور ہوا۔ جب گھر آیا تو اس کے بعد فیزیو تھراپی شروع ہوئی میری۔ تو میں جو فیزیو تھراپی آج سے 12 سال پہلے ہوئی تھی، جو انہوں نے بتایا تھا ایکسرسائز، اور اس سے یہ ہوا کہ میں آج بھی ایکسرسائز کرتا ہوں، وہی میرے اپنے ہاتھ پیر کو اچھا رکھنے کے لیے، بلکہ پورے جسم کو اچھا رکھنے کے لیے ایکسرسائز اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیا، کہ اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے، اپنے جو بھی مذہبی رسومات پورے کرنا ہے، نماز کو جانا ہے، آنا ہے، اس کے بعد ایکسرسائز کرنا ہے، کرنے کے بعد ہی جو ہے نا اپنا ساری زندگی کے یہ چیزیں کرنا۔ تو اس کے بعد میں وہ کرتے رہا۔ اسی درمیان میں میرا جو ہے نا ایک پیر کا جو ہے نا گھٹنا اتنا خراب ہو گیا کہ میرے کو چلنا پھرنا مشکل تھا۔ ارے میں بولا یہ تو واقعی زندگی 50 سال میں ختم دکھ رہی میرے کو، تو یہ 50 سال میں یہ سب پرابلم کیا آ رہے ہیں۔ تو میرے کو پھر ہمارے وائف بچے بولے نہیں سب یہ ہوتا رہتا، زندگی ہے یہ، آپ فوری جو ہے نا نی ریپلیس کرا لو۔ ارے ملا یار یہ نی ریپلیس کیسا کرانا،
اوریجنل پیر ہمارا گھٹنا خراب ہو جائے گا. نہیں 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 کرانا، بلکہ وہ گڑبڑ کر کے ایڈمٹ کرا دیے. وہ نی ریپلیس بھی ہو گیا. نی ریپلیس ہونے کے بعد اچھے ہوئے. اس کی پھر فزیو تھراپی تو چل رہی تھی، وہ بھی کراتے رہے، یہ بھی کراتے رہے. تو ایسے زندگی آگے بڑھتے رہی، ہم اپنی مصروفیت میں رہے. پھر میرے کو 2016 میں جو ہے نا، میں جب واک کر رہا تھا ریگولر، جیسا مارننگ واک کرتا تھا، تو ہمارے گھر کے سامنے ایک مسجد ہے، اس کا بڑا صحن ہے. اس میں صحن میں جو ہے نا دھوپ بھی اچھی آتی، مارننگ دھوپ. اور میں وہ اس کی گیٹ بند کر کے مسجد کی اندر واک کرتا تھا. میں واک کر رہا ہوں میرے کو چیسٹ پین ہونے لگا. ارے میں بولا یہ چیسٹ پین کہیں کو ہو رہا بھائی آج. پھر میں بیٹھ گیا تو ٹھیک ہو جا رہا. پھر چلا تو پھر چیسٹ پین ہو رہا. پھر میں اس کو واک کرنا ختم کر دیا. گھر میں جا کے بولا ایسا ہو رہا بوتن نہیں ہے، نہیں کچھ دیکھ لیں ڈاکٹر کو بتائیں گے. نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے. میں لا ویسا نہیں دکھ رہا، ویسا کچھ ایسیڈیٹی دکھ رہی، کچھ ایسا. پھر دوسرے دن بھی یہی کیفیت رہی میری، واک کرتے چیسٹ پین ہو رہا. تو میں پھر اس کو اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑا سنبھال کے کر کے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے کے. میرے کارڈیالوجسٹ ہے یشودا میں، ڈاکٹر پون پوڈار، بہت اچھا کارڈیالوجسٹ ہے. ینگ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے. تو انہوں نے میرے کو بولا کیا نہیں، پورا چیک کر کے بولے نہیں پہلے آپ کا جو ہے نا ٹیسٹ واسٹا کریں گے. کرنے کے بعد پھر انہوں بولے کہ نہیں آپ کو جو ہے نا ایسا دکھ رہا کہ آپ یہ کوئی وہ نہیں دکھ رہا، کوئی آپ کا ایک بلاک دکھ رہا، کچھ بلاک ہے دکھ رہا. خیر وہ بلاک ہونے کے بعد انہوں نے بولے اسٹنٹ کی ضرورت ہے، ایک اسٹنٹ 80% ایک آپ کا بلاک ہے. ہلا ایک ہے، دو ہے تو نہیں. ڈاکٹر صاحب بولے نہیں 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 آپ کو ایک ہی بلاک ہے، وہ ہم ایک اسٹنٹ ڈال دو، باقی کا سارا دوا سے ٹھیک ہو جاتا. ٹھیک ہے بن کے ہم جو نا بچے بولے نہیں نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب فوری ڈالیے نا. تو ایڈمٹ ہو گئے ہم. ایڈمٹ ہونے کے بعد اسٹنٹ ڈالے. اسٹنٹ ڈالنے کے بعد 2 دن رہے دواخانے میں، پھر واپس آ گئے. تو یہ سلسلہ میڈم ایسے ہی چلتے رہا. تو میں بہت اپنے ہیلتھ ایشوز سے پریشان ہو رہا تھا کہ یہ ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آتے ہی جا رہا. تو ہم کیا آخر کرنا تو کیا کرنا. ہاں. تو پھر میں اس کے بعد بولا بھائی، پھر گھر میں آنے کے بعد میں جب واک کرنے لگا، اپنا واکنگ کو نکلتا تھا، تو لوگ سمجھانے لگے آپ کی پیر کی بھی سرجری ہوئی اور آپ کو اسٹنٹ ڈالے، آپ اتنا وہ مت کرو. تو میں ہمارے شالم خان انجینئرنگ کالج ہمارے گھر کے پاس جو ہے، پہلے وہ ہمارا اسکول بھی تھا آئزہ ہائی اسکول جس میں ہم پڑھے تھے. تو یہ شالم خان انجینئر کا نہیں بنا تھا، وہ بڑا کمپاؤنڈ تھا. تو اس میں جو ہے نا میں جاتا تھا جہاں پہ اور بھی لوگ جاتے تھے واک کرنے کے لیے. تو وہاں واک کرتا تھا. محلے کے کچھ اور بھی لوگ رہتے تھے، تو وہ بڑا کیئر کرتے تھے میرے کو کہ بھئی آپ کو کچھ بھی ہو جائے گا تو فوری ہیلپ کے لیے رہتے تھے ریڈی ان لوگ. تو وہ لوگوں کی میلا بھائی یہ تو زندگی مجبور دکھ رہی ہے، اب ایسے تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے. پھر ہماری وائف سجیسٹ کرے، کیونکہ میں ہماری وائف کو جو ہے میں ہربل لائف سے کیونکہ بہت 1991 سے واقف ہوں. کیونکہ میں جب سعودی سے واپس آیا تھا 91 میں، ایک دوست تھے میرے جو ہربل لائف شروع میں سٹارٹ کرے تھے، ماں صاحب ٹینک پہ تھے انہوں. تو میں ان سے پروڈکٹ لے کے جب شروع کرا تھا پینا کرنا، پھر بعد میں چھوٹ گیا میرے سے، میں اپنے دوسرے زندگی کے کاموں میں مصروف رہا. تو میری وائف بولے آپ ہمارے کو ہربل لائف سے جڑائے، ایک اچھا پروڈکٹ ہے، پھر آپ کیوں نہیں وہ کرتے. تو میں بولا نہیں، آپ لوگوں کو چھوڑ دیے 4-5 مہینے کر کے تو اچھا نہیں سمجھ میں آیا شاید آپ کو. میں تو خیر اچھا سمجھ کے کر رہا تھا. تو پھر میں جو ہے نا ہمارے خدا، کیونکہ ہماری نیبر بھی تھی اور ہماری رشتے دار بھی ہے، تو میں ان کے کلب جوائن کر لیا اور آج 2 سال سے انہی کے کلب کو جاتا ہوں. تو میرے کو آہستہ آہستہ پہلے میں بائک پہ جاتا تھا کلب کو، پھر اس کے بعد واک کرنے لگا. اور جیسے جیسے میری ہیلتھ میں امپرومنٹ آیا
تو میں جو ہے نا آج الحمدللہ یہ حالت ہے کہ میں کہیں بھی پیدل جاتا ہوں، وہ خوف دل سے ختم ہو گیا، وہ ڈر ختم ہو گیا، وہ جو انرجی میری چلے گئی تھی وہ سب چلے گئی۔ تو آج میں الحمدللہ، ویسے تو میں کار بھی چلاتا ہوں، بائک بھی چلاتا ہوں، کل بھی ٹریننگ میں کار سے آیا تھا، لیکن اب میرے کوئی وہ نہیں ہے، میں کہیں بھی چلے آتا جی ہوں یہ اس حساب سے۔ تو میرے بولنے کا یہ ہے کہ میری کافی ہیلتھ ایشوز اچھے ہو گئے، اور اچھا نیوٹریشن میرے جسم کو لگ رہا، اور میں کئی لوگوں کو انوائٹ بھی کر رہا ہوں، میں ایز اے کوچ کام کر رہا ہوں، اور بہت سے لوگوں کو میری الحمدللہ میری بیدر تک ڈاؤن لائن جو سر، ہے۔ آپ سے کچھ سوال ہے، تو جی اگر آپ میڈم۔ اس کا جواب دیں گے تو بہت بہتر رہے گا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کمیونٹی سے آپ جوائن ہو کے 2 ایئرس ہو چکا ہے، تو جی میڈم۔ اس سے پہلے آپ کا مینس جیسا کہ اتنے سارے آپ کو چیلنجز ہے، آپ کو اسٹروک آیا، پیرالائسس کا اٹیک ہوا، پھر ہارٹ کا پرابلم ہوا، یہ سبھی جی چیزیں چل رہی تھی، بٹ اس میں آپ کا لائف سٹائل کیسا تھا؟ یعنی کہ آپ کے ڈائٹ روٹین کیسی تھی، آپ کی رات کی نیند کیسی تھی، کب سوتے تھے آپ؟ دیکھیں یہ میڈم، تھوڑا سا کچھ بتائیں۔ جی جی جی، دیکھیے میں تو بولا نا میڈم، شروع سے ہی آج سے نہیں، جب سے میں 1991 79 80 میں، ہاں 79 فیبرری 79 میں گلف گیا تھا۔ میں میری ہابی رہی شروع سے کہ میں اپنے آپ کو اچھا رکھوں، صحت مند رکھوں، اور واک کروں۔ تو میں واک کرنا، ایکسرسائز کرنا میرا شروع سے ہی ہو رہا، جی مگر یہ تھا کہ لائف سٹائل سعودی میں، آپ دیکھیے، آپ سعودی عرب میں جبکہ وہاں کا چائے تو وہاں پہ اتنی پی جاتی ہے، ہر جو ہے نا ہمارا سعودی امپلائی جو ہے نا 2 تھرماس پکڑ کے ساتھ میں آتے ہیں ان لوگ، ایک باسکٹ میں رکھ کے۔ لیکن میں چائے نہیں پیتا تھا سعودی عرب میں، سعودی عرب میں کبھی چائے نہیں پیتا تھا، کیونکہ ویکینڈ میں ہم وہاں سیلیبریٹ کرتے تھے۔ تھرسڈے فرائیڈے ہم کو چھٹی رہتی تھی، تو وینسڈے کے دن کیفٹیریا میں بھی بہت اچھا لنچ بنتا تھا، اور اس دن ہم ویکینڈ ہے بلکہ صبح میں چائے پیتا تھا، چائے تو بڑی اچھی رہتی تھی چائے، اور جب بھی ایک کیک کا پیس اور یہ بریک فاسٹ ہوتا تھا۔ تو میں جو ہے نا اپنی ہیلتھ کے بارے میں بہت سوچتا تھا، اور صبح کا میرا روٹین تھا وہاں فجر کے بعد کہ کارنش کے پاس گھر تھا ہمارا، تو سمندر کے کنارے میں واک کرتا تھا، جاگنگ کرتا تھا، یہ تھا۔ اور سونے کے معاملے میں میں جو ہے نا ہمیشہ پنکچوئل رہا کہ جلدی سو جانا، مگر ایسا تھا بھی، یا نوجوانی تھی، ینگ تھے، دوستوں کا جگہ رہتا تھا، تو بولتے تھے انہیں تو مر گیا بولتے تھے، میں سو جاتا تھا، وہ لوگ وہاں باتیں کرتے تھے بیٹھ کے، تو میں اپنے بیڈ پہ چلا جاتا تھا زیادہ سے زیادہ 12 11 بجے تک۔ یہاں آنے کے بعد بہت لائف سٹائل خراب تھا، یہاں تو رات میں دعوتیں ہی بہت تھے۔ اب دعوتوں میں نہیں جائیں گے بولے تو کرٹسی ہے، سوشلائزنگ ضروری ہے، گھر والوں کا فورس ہے، نہیں رشتہ دار ہے، دوستی ہے، آپ کو لوگ بھول جائیں گے، آپ نہیں جائیں گے، تو میں ایسا میرے کو جانا پڑتا تھا راتوں میں۔ لیکن جب سے اسٹروک آیا، میں 99% دعوتیں اوائڈ کر دیا۔ 99% رات کا جو ہے نا کوئی جو ہے نا میں ڈنر انٹرٹین نہیں کرتا، کوئی دعوت انٹرٹین نہیں کرتا، انٹل انلیس کہ ویری ویری امپورٹنٹ بہت فیملی کا رہا تو جاتا ہوں۔ آج کل تو اللہ کا فضل یہ ہے کہ نکاح جو ہے اکثر مساجد میں ہو جا رہے ہیں، تو میں مسجد میں برابر جاتا ہوں، مسجد میں نکاح اٹینڈ کرتا ہوں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں، آ جاتا ہوں۔ کوئی رات میں ڈنر پہ نہیں جاتا، رات میں جگتا نہیں، یہ میری روٹین۔ اور کوئی سوال ہے تو بولیے جو میں جی، آپ۔ جب جی آپ یہ کمیونٹی سے جوائن ہوئے تو آپ کا ویٹ کتنا تھا سر؟ میڈم، میرا 120 کے قریب پہنچ گیا تھا۔ آپ اتنا مینس مینٹین کرنے کے بعد بھی 120 kgs؟ جی وہ میں یہ سوچتا تھا کہ بھائی آخر اتنا مینٹین، واک ہو رہی، سب ہو رہی، یہ سب ہو رہے ہیں، کھانے پینے میں احتیاط ہے، پھر میرا ویٹ کیوں بڑھ رہا، یہ میں سوچتا تھا۔ تو اور اس کے ساتھ ایشوز بھی تھے نا، سانس لینے جی کی مشکل، اوپر چڑھنے کی مشکل۔ چلو، میرا بیڈ روم فرسٹ فلور پہ تھا، میں جو ہے نا میرا ڈوپلیکس ہاؤس ہے، تو میں اپنا بیڈ روم جو ہے نا میرا گیسٹ روم میں چینج کر دیا، گراؤنڈ فلور پہ میں گیسٹ روم بنایا تھا ایک، تو وہ گیسٹ روم میں شفٹ ہو گیا کہ میں یہ بولا وائف کہ بھائی میں نہیں چڑھ سکتا اوپر، یہ بیڈ روم جو ہے نا آپ اپنے آپ سے رکھ لو یا کچھ اور کام کرو، ہم نیچے ہی رہیں گے۔ تو ہم جو ہے نا میں نیچے رہتا ہوں،
اب تو یہ اوکے حالت ہے کہ میں زمانے سے نیچے ہوں اور اکیلا رہتا ہوں. اوکے. ابھی آپ نے کتنا ویٹ لاس کیا ہے سر یہ کمیونٹی سے میڈم جوائن ہو کے؟ تقریباً 30 kg میرا لاس ہوا. میں اس کے لیے ہربل لائف کو جی. کلیم نہیں کروں گا، اس میں میری اپنی بھی غلطی ہو سکتی، کیونکہ میں جو نا یہاں حیدرآباد آنے کے بعد انڈیا میں چائے پینے کا بہت رواج ہے، تو میں اتنا ڈال دی عادت بعد میں میرے کو کہ میں سب کچھ کرنے لگ گیا، مگر چائے چھوڑنا نہیں لگا تھا نا. تو میں چائے پینے لگا، چائے ذرا زیادہ 2-3 مرتبہ چائے پی لیتا ہوں دن میں. تو اس سے بھی ایسے تھوڑی بد احتیاطی ہو گئی. اور ریسنٹلی 2-2.5 سال پہلے میرا گھر کے سامنے کنسٹرکشن ہو رہا تھا، تو وہ آئرن وغیرہ لا کے ڈال دیے تھے، وہ اس میں جاتے جاتے جو نا میرا بیلنس آؤٹ ہو گیا، اور میں اپنے پیروں کو بچانے کے واسطے بیٹھ گیا، گر گیا زمین پہ، ہپس پہ جی. بیٹھا. تو اس میں ایسا سیویئر بیٹھا ہوں میں کہ میرے کو میرے L3 L4 میں جو ہے نا ڈسلوکیٹ ہو گئے، اور کمر میں فریکچر بھی آ گیا میرے کو. اور 8 دن میں ہاسپٹل میں رہا، میرے کو ٹریکشن دیے، یہ دیے، وہ ایک الگ ہوگا. وہ 2.5-3 سال سے میں آج بھی پریشان ہوں کہ اب آج تک میرا وہ درد نہیں گیا. بہت سے 80% ٹھیک ہو گیا، مگر 20% میرا ابھی پین ہے، جو ہے نا میں ابھی ایلوپیتھک کرایا 2.5 سال 2 سال، کئی MRIs ہو گئے اس کے واسطے، اوکے. مگر وہ سلوشن نہیں آیا. میں آج کل ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کرا رہا ہوں، جو میرے بہت اچھے ایک ڈاکٹر ہے، جو بہت ہی کافی نالج فل آدمی ہیں، تو اس سے اوکے ذرا سر. فائدہ دکھ رہا. ابھی آپ یہ نیوٹریشن سپورٹ استعمال کر رہے ہیں لاسٹ 2 ایئر سے، تو ابھی آپ کے مینس جو ہیلتھ چیلنجز تھے وہ کیسے ہیں ابھی؟ میڈم مینس وہی تو کیا؟ بتا. جی میں بول رہا ہوں نا، میرے کو یہ تو ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک تو ایک ٹریٹمنٹ لینا ہے، لیکن میرے کو جو نیوٹریشن سے جو فائدہ ہوا، میری سانس کا پھولنا چلے گیا، میرا جو ہے نا باڈی کے پینس چلے گئے، اور میں تب ایکٹیو فیل ڈسپلن کر رہے ہیں اپنے آپ؟ میں اتنا ڈسپلن میں آ گیا میں کہ میں دنیا کچھ بھی ہو جاؤ، میں 9 بجے اپنا کمرہ لاک کرتا ہوں اور سو جاتا ہوں. 9 بجے میرا ڈسپلن، 9 بجے، 9 بجے بتا، 9 بجے میں کمرے کے اندر رہتا ہوں. اس کے بعد کوئی میرے کو ناک نہیں کرتا، کوئی میرے کو کال نہیں کرتا، کوئی میرے کو ڈسٹرب نہیں کرتا. 9 to 4 جو ہے نا یہ میرا شیڈول ہے آج 2 سال سے، اور میں اسی چیز کو اپنایا ہوا ہوں. اوکے. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. بہت زبردست امیزنگ اسٹوری ہے آپ کی. تھینک یو سو مچ سر. جیسا بتایا کہ آلموسٹ 30 kgs ویٹ لاس کیا ہے انہوں نے، اور ان کے جو بھی چیلنجز تھے وہ اس سے تھوڑا تھوڑا تو باہر آئے ہیں ابھی، بٹ ابھی سر کو بہت زبردست